الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ وابى الظالمون الا کفورا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا امسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مسحورا فأراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناہ ومن معہ جميعا وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا وبالحق انزلناہ بالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا قل آمنوا بہ واو لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما ما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اور کہا کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے اثر نو پیدا کر کے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ اس پر قادر ہے کہ پیدا فرما دے ان کی مثل، اور کیا اس نے ایک میعاد ان کے لیے جس میں کوئی شک نہیں؟ پس انکار کیا ظالموں نے سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کے خزانوں کے تو اس وقت تم ضرور روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائیں۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے، اور ہم نے عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں روشن۔ آپ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس، پس فرعون نے کہا ہے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جواباً فرمایا کیا تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، یہ بصیرت افروز ہیں، اور اے فرعون میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ کر باہر پھینک دے،
تو ہم نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں، پس جب آئے گا آخرت کا دن تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر، اور حق کے ساتھ ہم نے اسے اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مگر مزہ سنانے والا اور ڈرانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن کو دیا گیا ہے علم اس سے پہلے جب اسے پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں زبان سے پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل گریازاری کرتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکاریں، جس نام سے بھی اسے پکارو اس کے سارے نام بہت اچھے ہیں، نہ بہت بلند آواز سے نماز پڑھو نہ بہت ایسا آواز سے، اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جس نے نہیں بنایا کسی کو بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت اور خدائی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی حمیتی ہے کمزوری سے، اور اس کی شان کبریائی کے لیے اس کی بڑائی بیان کرو۔ اس سے پہلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ کفار نے کہا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کی حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ بڑی شان کی بات ہے، بس تم اتنا ہی سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ہدایت جو دی گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اگر اس ہدایت کو بھی وہ واپس لے لے تو تم کیا کر سکتے ہو، پھر کہاں سے ہدایت لے آؤ گے؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ یہ معمولی ہدایت نہیں، سارے انسان اور جن جمع ہو کر بھی اس کی ایک ایت نہیں بنا سکتے۔ اس کی عظمت کو پہچانو اور اس کے حکم کے مطابق چلو۔ اس میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، مگر بدبختوں نے جواب دیا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کوئی چشمہ نکال نہریں بہائیں یا جس عذاب کا ذکر کرتے ہیں وہ لے آئیں، آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دیں یا اپنے لیے سونے کا گھر بنا لیں، یا پھر ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لائیں۔ تو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اپنی مرضی سے یا تمہاری مرضی سے میں کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم دیتا ہے وہی کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ تو بدبختوں نے کہا ایک انسان ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ حکم ہوا انسانوں کے پاس ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی نہیں آنا تھا، زمین پر فرشتے بعد نہیں کہ ان کے لیے آسمان سے فرشتہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جسے وہ ہدایت نہ دے وہ ہدایت نہیں پاتا۔ یہ لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو یہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، جس طرح یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں انسان کو ہدایت کی طرف سے اندھا گونگا اور بہرا نہیں بننا چاہیے۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کر کے دل و دماغ کو روشن کر لینا چاہیے، اور اس شیطان سے اس طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے جو انسان کو ہدایت سے اندھا گونگا اور بہرا کر دیتا ہے اور ظلمت میں ڈبو دیتا ہے۔ تم پچھلی تاریخ کو دیکھ لو کہ حضرت موسیٰ کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جانے کا تو آپ نے 9 معجزات اسے دکھائے، لیکن اس کا جواب بھی تمہاری ہی طرح تھا، یہ کہ تم جادوگر ہو، اس لیے تم بہکی ہوئی باتیں کرتے ہو۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ نے اسے بتایا میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کو مصر سے نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے غلاموں کو سرزمین مصر عطا فرما دی۔ اب جو تم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کے غلاموں کی ملکیت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ اسے تمہارے کہنے کے مطابق
یک بارگی آسمان سے نہیں لایا گیا، بلکہ یہ ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق بذریعہ وحی نازل ہو رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہدایت سن کر سجدہ میں پڑ جاتے ہیں۔ تم ابھی یہ سوال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہے جس کا نام لیتے ہو، اب یہ دوسرا خدا رحمان کس طرح بناتے ہو اور اسے پکارتے ہو؟ پھر حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے یہ سب اچھے نام ہیں، جس نام سے مرضی پکارو۔ سب تعریفیں اسی کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تم سیاہ باطن ہو، اس لیے نہیں سمجھتے ہو۔ کتاب میں ساری ہدایت کو واضح کر دیا گیا۔ سیاہ دل لوگوں کو ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے، اور دل صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون مولانا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم